ایک اس عظیم صحابی کا جو سابقون الاولون میں ہے. یہ لفظ آپ کو میں نے اس سے قبل بھی بتایا ہے. سابقون الاولون کا مطلب ہے جو سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگ. ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے کیونکہ قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے اسلام لانے والے وہ مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا. ان کے بارے میں سب سے پہلے یہ آیت آئی ہے. تو سابقون الاولون میں ایک صحابی کا ذکر آج ہم کرتے ہیں جو کہتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت اسلام لایا جب ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی. مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایمان لانے والے یہ صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. سعد ابن ابی وقاص یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کو ایک شرف اور ملا ہے کہ یہ کس کے ذریعے سے اسلام لائے. مشہور روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے کچھ ایسے بڑے صحابہ ایمان لائے ہیں جیسے حضرت عثمان غنی. اس طرح کے 5 صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے تبلیغ پر ایمان لائے. ان میں سے ایک سعد ابن ابی وقاص ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار خواب دیکھا اور خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک اونچی ٹیلے سے وہ اتر رہے ہیں یا ایک پہاڑ کی طرف آپ جا رہے ہیں. تو اسی اثنا میں آپ نے دیکھا کہ چاند آسمان سے اتر کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تو اس طرح کے خواب معمولی نہیں ہوا کرتے کہ چاند زمین پر اترا ہو اور ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو. تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ دوسرے ہی دن ان کے اندر یہ طلب بڑھ گئی کہ یہ خواب معمولی نہیں ہے، مجھے کسی خاص راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے یا کوئی بہت بڑی چیز مجھے ملنے والی ہے. تو ان کو خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا، سعد ابن ابی وقاص عنقریب تو ایک ایسی دولت پائے گا جس پر دنیا رشک کیا کرے گی. تو وہ دولت کیا تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی. اور اس وقت ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی چھپ کر کے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں زید بن ارقم کے گھر. تو اسی وقت حضرت سعد ابن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کیے بغیر کسی چونچرا کے، نہ کوئی سوالات، نہ کوئی دلائل، کسی طرح کی کوئی آرگیومنٹ نہیں. جس وقت آپ ایمان لائے تھے اس وقت آپ کی عمر 17 سال کی تھی. اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس زمانے کو آپ سوچیں، شروعاتی اسلام ہے یہ، اور کہا گیا ہے اس وقت تقریباً 20 یا 25 لوگ ہی ایمان لائے ہوئے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ 7ویں نمبر پر تھے. بہرحال سابقون الاولون میں تھے، لیکن آپ نے ہر زمانہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ابتدائی اسلام کا، مکہ والوں کا مارنا توڑنا، غریب صحابہ کو تکلیفیں دینا، وہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ سعد ابن ابی وقاص وہ تنہا صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا 3 سال تک، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور ان کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوتا ہے، اس وقت مکہ والوں نے سب خاندانوں نے مل کر کے یہ طے کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، بات چیت نہیں ہوگی، کھانا پینا آنا جانا سب چیزیں بند کر دی جائیں گی. اور شعب ابی طالب پہاڑیوں کے بیچ میں، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ایک درہ تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو محصور کر دیا گیا تھا، گھیر دیا گیا تھا. ان تک کوئی بھی کھانے پینے کی چیز پہنچنے نہیں دی جاتی تھی. اب 2 سال گزر گئے تھے، کوئی چیز کھانے پینے کی نہ ہو. اس وقت تو خاندان رسول کا بائیکاٹ تھا، لیکن سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ جتنے دن وہ سوشل بائیکاٹ رہا، حضرت سعد ابن ابی وقاص خود کبھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا،
سعد ابن ابی وقاص کا تو نہیں تھا، ان کا خاندان الگ تھا، لیکن اس بائیکاٹ میں وہ اپنے آپ کو شامل کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ ایک بار یہ مدینے پہنچے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، تو ان کا وہاں پر ایک مشرک بھائی بھی تھا، تو سعد ابن ابی وقاص کو مدینے کی کھجوریں پیش کی ہیں۔ جب مدینے کا نام یثرب تھا تو آپ نے وہ ہٹا دیا، کہا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتوں پر دن گزار رہے ہوں اور ان کا خادم یہاں مدینے کی کھجوریں کھائے۔ ہاں، پتے اگر تم پیش کر سکتے ہو تو میں وہ کھاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعزاز میں جب تک وہ بائیکاٹ چلتا رہا مکہ والوں کا، آپ بھی کھاتے نہیں تھے۔ ایک دن کی بات بتاتے ہیں کہ رات کو آپ کا پاؤں کسی نرم چیز پر پڑ گیا، تو آپ نے یہ سوچا کہ نرم کوئی کھجور مل گئی ہے، وہی پہاڑیوں کے بیچ والا راستہ جہاں آپ بائیکاٹ کے دن گزار رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہتے ہیں وہ اٹھا کر کے جلدی سے کھا لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز ہاتھ میں آئی، پتہ چلا کہ وہ کچی چمڑی تھی، وہ ایک چمڑا تھا، اور وہی کھا کر کے آپ نے رات گزار لیے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوا کہ چمڑے کو ابال کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا، اس کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب آپ اندازہ کریں یہ سوشل بائیکاٹ کو مکہ والوں نے خود ہی دیکھ کر کے، ان میں کے کچھ نوجوانوں نے دیکھ کر کے ختم کرنے پر ایک پروٹیسٹ کیا تھا، احتجاج کیا تھا بڑے لوگوں کے خلاف، کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے درمیان جو سب سے افضل خاندان ہے وہ قریش ہے، اور قریش خاندان کا ہم اس طرح سے بائیکاٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ انسانیت سے گری ہوئی چیزیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہ بائیکاٹ کو ختم کیا، کعبہ شریف کے پاس جو ایگریمنٹ لکھ کر کے یہ لوگ لگاتے تھے وہ سب کو ان نوجوانوں نے پھاڑ کر ختم کیا۔ تو اس دوران سعد ابن ابی وقاص ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے، یہاں تک کہ جب کبھی حضور سفر پر ہوتے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہرے داری کی ضرورت ہوتی تو کوئی نہیں، سب سے پہلے سعد ابن ابی وقاص حضور کے پاس نظر آتے تھے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے کہا کہ کوئی آج کی رات پہرا دے دے، مدینے میں کفار کے حملے کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو حضور اپنی بیویوں سے ذکر کر رہے ہیں، اسی اثنا میں اسلحے کی آواز آئی، تلوار کے ہلنے کی آواز آئی، تو دروازے کے باہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے تلوار کی آواز جس کی آ رہی تھی، کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام سعد ابن ابی وقاص ہے۔ حضور نے ادھر یاد فرمایا، ادھر وہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہرے داری اس طرح سے کیا کرتے تھے، اور آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، مدینہ طیبہ پہلے جا چکے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسے خاص خادموں میں رہے، لیکن ان کے گھر کا معاملہ بڑا الگ تھا۔ جب یہ ایمان لائے تو ان کی ماں بڑی کٹر کافرہ اور مشرکہ، وہ نہیں چاہتی تھی۔ جیسے ہی ماں کو پتہ چلا کہ سعد ابن ابی وقاص یہ ایمان لائے ہیں، تو اپنے دوسرے بیٹوں سے کہتی ہے سعد سے کہہ دو کہ وہ دین چھوڑ دے یا پھر اس کی ماں کھانا پانی بند کر دے گی۔ ان کی ماں ایک دن پورا کھانا پانی سب بند کر دی۔ دوسرا دن بھی آیا، سعد ابن ابی وقاص اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے، لیکن ماں بھوکی پورا دن گزار دی۔ دوسرے دن بھی ماں کو سمجھاتے رہے، لیکن ماں ڈھیٹ تھی، کہنے لگی یا تو وہ دین چھوڑ یا تو پھر مجھے اپنا لے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اس کشمکش میں تھا کہ آخر کیا کروں۔ تیسرا دن آ گیا اور ماں کھانے کو تیار نہیں، وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے ساتھ رہنا ہو تو وہ دین چھوڑ دے۔ سعد ابن ابی وقاص بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا اور پھر آنا۔ ماں نے اخیر میں ایک جملہ کہا، سعد میں نے سنا ہے تمہارا دین تو وہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، تو سن میں ماں ہوں تیری اور تو میرے ساتھ حسن سلوک کر، جو میں کہہ رہی ہوں وہ مان لے،
اسی میں میری رضا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں یہ مسئلہ تو حضور سے پوچھنا پڑے گا، میں تمہارے ساتھ حسن سلوک میں ساری چیزیں کروں گا، لیکن بات ماننے کی جہاں تک بات ہے یہ حضور سے پوچھتا ہوں، کیا ہر بات ماننی چاہیے؟ تو ماں کی محبت، ماں کا احترام اپنی جگہ اور ادب ساری چیزیں ویسی تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دین چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فجر کا وقت تھا، یہی طلب لے کر کے کہ میری ماں کا مسئلہ تو کچھ حل ہو جائے۔ تو اس وقت نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ جبرائیل امین آیتیں لے کر اتر آئے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ ماں باپ شرک کرنے پر تم کو ابھاریں فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی پیروی مت کرو۔ حکم آ گیا، اگر وہ شرک کرانا چاہتے ہیں ماں باپ تو پھر تم ان کی بات نہ مانو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ آیت آئی، حضرت سعد ابن ابی وقاص آیت سنتے ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے گھر کے لیے آئی، یہی مسئلہ لے کر کے آیا تھا۔ تو پھر فوراً گئے اور اپنی ماں سے کہا اب تمہارے لیے میں حکم لے کر کے آیا، قرآن کی آیت آ گئی، حسن سلوک جو ہے وہ کرتا رہوں گا، لیکن شرک تمہارے ذریعے سے اگر کروانا ہے تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ وہ صحابہ تھے، ماں باپ رشتہ داریاں سب ایک جگہ پر، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ایمان کی کیفیت تھی ان کی، اس کو کوئی ہلا بھی نہیں پاتا تھا۔ پھر ماں نے اپنا روزہ توڑ دیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم پہلو میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ کیا کہتے ہیں کہ یہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کیا کہیں گے ہم؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، جس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ہم دل و جان سے کہتے ہیں، ساری کائنات کہتی ہے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا، جنگ کے موقع پر حضرت سعد ابن ابی وقاص تیر انداز تھے اور تیر چلانے میں ماہر تھے۔ تو جنگ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد ابن ابی وقاص آئے، کہا یا رسول اللہ اجازت، میں صفوں کو چیرنے جا رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کی تیر کو ہاتھ لگایا اور کہا ارمی یا سعد بی ابی انت و امی، اے سعد تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ واحد صحابی ہیں، ایک ہی صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ کیسا شرف پایا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو کہہ رہے ہوں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ اور یہ فضیلت تو ہے ہی، اس کے علاوہ وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں 5ویں نمبر پر حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ 4 تو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ان کے بعد 5ویں نمبر پر حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں ہی فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ اور یہ فضیلتیں اتنی نہیں، آپ اگر تاریخ پڑھیں اسلامی خلافت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جو لوگ کینڈیڈیٹ تھے خلافت کے، حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت کے وقت، ان امیدواروں میں حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے۔ سارے صحابہ 6 لوگوں کو جو منتخب کیا تھا حضرت عمر نے کہ 6 لوگ مل کر کے خلیفہ بنائیں، وہ مجلس شورا بنائی تھی، ان 6 لوگوں میں حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے۔ اور اس وقت یہ بھی بات چل رہی تھی کہ سعد ابن ابی وقاص تیسرے خلیفہ بنیں گے، لیکن انہوں نے خود دستبرداری کر لی اور اپنی طرف سے وہ دوسرے کے حق میں ووٹنگ کر دی۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت بھی سعد ابن ابی وقاص کی رائے لی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی بات ہے، احد کے میدان میں ان کے جو قریبی دوست تھے عبداللہ بن جحش، بہت قریبی یار تھے، دونوں کی بہت بنتی تھی، اور دونوں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا بازاروں میں سب ان کا ساتھ ساتھ۔ یہ سعد ابن ابی وقاص ہی وہ صحابی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مدینہ طیبہ میں عقد مواخات یعنی بھائی چارہ جو بنایا تھا انصار سے، تو یہ صحابی ہیں جن کو ان کے ساتھی نے کہا تھا کہ سعد یہاں پر جو جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ میرے گھر سے برابر برابر حصے کے ساتھ لے لو۔ تو حضرت سعد نے کہا تھا مجھے مدینے کے بازار دکھاؤ، میں تجارت کروں گا اور کماؤں گا، اور ان کو مدینے کا بازار دکھایا گیا۔ 10 سال کے اندر ہجرت حضور نے فرمایا، اس کے بعد 10 سال ہی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات میں رہے۔ 10 سال کے اندر سعد ابن ابی وقاص کا مال اتنا تھا، اللہ اکبر، ان کی 4 بیویوں میں جو حصہ بٹا تھا، آپ کے انتقال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ایک بیوی سمن کہتے ہیں، 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے، شریعت میں 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے، اور بیویاں 4 ہوں تو 8 میں ہی 4 حصے ہوں گے۔ تو ان بیویوں میں ایک ایک کو جو حصہ ملا تھا وہ ایک ایک گھر بھر کر کے چاندی آئی تھی، 8واں حصہ۔ تو یہ سعد ابن ابی وقاص کا مال تھا، برکت بے حساب ان کو تھی۔ وہ مدینے کے بازار میں خود سے انہوں نے تجارت شروع کی تھی، اور بہت کم عرصے میں وہ اس مقام تک پہنچے تھے۔ بہرحال جنگ احد کے موقع پر ایک رات پہلے پورے مدینہ طیبہ میں فکر چھائی ہوئی تھی کہ مکہ کے مشرکین بڑی فوج لے کر کے آ گئے ہیں۔ ان کی تعداد اس وقت 3000 سے زیادہ تھی، اور اس وقت صحابہ صرف 700 کی تعداد میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو تیاری فرما رہے، صحابہ سے کہہ رہے فجر سے پہلے یہاں سے نکل کر احد تک چلے جائیں گے۔ اور اس رات حضرت سعد ابن ابی وقاص اور ان کے دوست حضرت عبداللہ بن جحش مصلی پر بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں دونوں کہ بھائی تم دعا کرو میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا تم آمین کہو۔ اور دونوں دعائیں کیا کر رہے ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا شوق دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں، اے رب العالمین، کل میدان جنگ میں مجھے اترنا پڑے اور دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو جائے تو میری یہ تمنا ہے کہ سب سے بڑے دشمن سے میرا مقابلہ ہو جائے، سب سے بڑے پہلوان سے، اور اس کو میں کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے، اور پھر اس کو گرا کر اس کے سینے پر کھڑا ہو جاؤں اور تیری کبریائی بلند کروں۔ دعا تھی ان کی۔ حضرت عبداللہ بن جحش آمین 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 کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد جب ان کی ہو گئی تو عبداللہ بن جحش کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں۔ اب وہ دعا کرنے لگے، اے رب العالمین، کل میدان جنگ میں مجھے اترنا ہوا، تیرے نبی کے دشمنوں سے مقابلہ ہوا، تو میری تمنا یہ ہے کہ مارتے مارتے دشمنوں میں گر جاؤں، اور تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں لوگ مجھے کبھی دائیں سے ماریں، کبھی بائیں سے ماریں، کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے، یہاں تک کہ مجھے ختم کر دیں، پھر میرے جسم کا ہر حصہ تیری کبریائی بلند کرے، میرے جسم کا ہر حصہ تیری پاکی بیان کرے۔ ان کی دعا یہ تھی، ان کی دعا یہ تھی، دونوں ایک دوسرے کی دعا پر آمین بھی کہتے تھے۔ دوسری صبح آئی، احد کے میدان میں پہنچے، جنگ تو گھماسان کی ہوئی، مشرکین میدان چھوڑ کر پہلے بھاگ چکے تھے، لیکن اچانک شام کے وقت جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ خالد بن ولید کے حملے کی وجہ سے یہ جنگ جو جیتی ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اس وقت صحابہ کرام آزمائش میں آ گئے تھے، کیونکہ وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، بھاگے ہوئے کافر بھی آ گئے، اور پیچھے سے 200 گھڑ سواروں نے بھی حملہ کر دیا خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں۔ تو اچانک یہ حملہ ایسا ہوا کہ صحابہ جتنے بیچ میں میدان میں موجود تھے، کئی لوگوں کے وہاں پر آزمائش کے اوقات آ گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ۔ وہ اسی جنگ میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا، وہی جنگ ہے جس میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید کیے گئے تھے۔ وہ جنگ بڑی آزمائش کی تھی۔ شام کا وقت ہوا تو اب ساری لاشیں جمع کی جا رہی تھیں، تو اس وقت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے شدت سے یہ خواہش تھی کہ میرے یار، میرے گہرے دوست
عبداللہ بن جہش کا کیا حال ہوا؟ لوگوں سے پوچھنے لگے عبداللہ بن جہش کو دیکھا تھا؟ تو دیکھنے والوں نے بتا دیا کہ ہاں، ہم نے عبداللہ بن جہش کو دیوانہ وار لڑتے ہوئے دیکھا اور وہ صفوں میں گھستے گھستے چلے گئے. ہم نے تو ان کو آخر وقت اس حال میں دیکھا کہ ان کو لوگوں نے شہید کر دیا. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، شہید کر دیا تو میں اپنے دوست کی لاش تو دیکھ لوں، شہید کی لاش میں دیکھوں، میرے گہرے یار کی لاش کو. قریب گئے تو لوگوں نے بتایا کہ ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور کفار و مشرکین نے ان کے گوشت کو ہار بنا کر رسی میں پیرویا تھا. اور اس کے بعد ان کے سر کے پاس پہنچے جو ٹکڑوں میں تھا. حضرت عبداللہ بن جہش کو پہچان لیا. سعد ابن ابی وقاص قریب بیٹھتے ہیں. یہ بہت تاریخی جملہ ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص ان کے سر کو ملتے ہوئے کہتے ہیں، اے عبداللہ، کل تو نے بھی دعا کی تھی، میں نے بھی دعا کی تھی، اور دونوں کی دعا قبول ہوئی. سعد ابن ابی وقاص میدان جنگ میں ایک ایسے پہلوان کے سامنے آ گئے تھے جو مکہ کا بڑا پہلوان تھا، اور اس کے ساتھ ایسا لڑے کہ سارے لوگ دیکھتے رہ گئے. سعد ابن ابی وقاص کبھی اس کو دائیں سے مارتے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے. اس بڑے نامور پہلوان کو گرا کر اس کے سینے پر کھڑے ہو گئے اور پھر اللہ اکبر کا اعلان کیا تھا. ان کی دعا بھی قبول ہوئی تھی. اور ادھر عبداللہ بن جہش لڑتے 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 شہید ہوئے. لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے وہی کیفیت بتائی جو انہوں نے دعا میں خواہش کی تھی. لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن جہش کو لوگ دائیں سے مار رہے تھے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے. مارتے مارتے ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، اے میرے بھائی عبداللہ، تو نے بھی دعا کی، میں نے بھی دعا کی. میں بڑے پہلوان سے مقابلے کی دعا کی، اللہ نے میری دعا بھی قبول کی. لیکن تم لڑتے لڑتے شہید ہونے کی دعا کی، اللہ تمہاری بھی قبول کیا. لیکن قسم خدا کی، اے عبداللہ، میری دعا سے تیری دعا کئی درجے افضل ہے، اس لیے کہ دشمن کو مارنے کا مزہ اور ہے، محبت مصطفیٰ میں مر جانے کا مزہ اور ہے. تم وہ شہادت پائے ہو. یعنی خود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آپ کو پیش کرتے تھے ایسے جیسے پروانہ شمع کے سامنے خود کو پیش کرتا ہے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے. یہ دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، تیرے نام پہ مردان عرب. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ہر غزوے میں شریک رہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں، احد میں، خندق میں، ہر غزوے میں سعد ابن ابی وقاص شریک رہے، عشر مبشرہ میں سے. اور اس کے بعد سنیے ایک ان کی زندگی کا بہت ہی الگ پہلو، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت عبرت کی بات ہے. میں کبھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو ڈھیروں صبر آتا ہے. سعد ابن ابی وقاص کوفہ کے گورنر مقرر کیے گئے تھے، اور کوفہ میں جو جامع مسجد تھی آپ وہاں نماز بھی پڑھایا کرتے تھے امام سے. کوفہ والے ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. تاریخ ہے یہ. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی خلافت، زمانے فاروقی میں ایک بار کوفہ سے شکایت آئی ہے. توجہ چاہتا ہوں، حضرت عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں شکایت آئی ہے کوفہ میں سے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے گورنر بنایا جس کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا. اور وہ کس کے بارے میں شکایت تھی؟ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں. ظاہر سی بات ہے اس صحابی رسول کی شکایت ہوئی ہے، اس امام کی شکایت ہوئی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان. ہم جیسے لوگوں کی کیا اوقات ہے. اس صحابی رسول کے خلاف فتنہ پرور لوگوں نے شکایت امیر المومنین کے پاس کی. اور ایسا نہیں کہ باتیں اڑتی چلی گئیں. وہ امیر المومنین کون ہے جن کے رعب سے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے ہوں، وہ تہ تک پہنچنے والے. پھر کچھ لوگوں کو صحابہ کو بھیجا اور اس کے بعد پہلے تو سعد ابن ابی وقاص کو بلوایا. جب وہ مدینے آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ سعد آپ کے بارے میں شکایت آئی ہے، کیا آپ لوگوں کو نماز صحیح نہیں پڑھاتے؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا
امیر المومنین عمر ابن خطاب، میں وہی نماز پڑھاتا ہوں جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا دیکھا. اور حد تو یہ ہے سعد ابن ابی وقاص اس وقت اسلام لائے ہوئے ہیں جب ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی. جنہوں نے نماز کو فرض ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس کی امامت پہ شک ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ رسول اللہ کے طریقے پر ہی قائم ہیں. آپ کو واپس بھیج دیا گیا، آپ جائیں. پھر 2 صحابہ کو تحقیق کرنے کے لیے بھیجا گیا. حضرت عمر تو یوں ہی چھوڑنے والے نہیں تھے کسی بھی بات کو. 2 صحابہ کو تحقیق کرنے کے لیے بھیجا گیا. وہ صحابہ آئے، کوفہ کی کئی مساجد میں جو ادھر ادھر تھی سب جگہ پوچھا سعد ابن ابی وقاص کا کیا حال ہے. سبوں نے تعریف کی. رسول اللہ کے صحابی، عشرہ مبشرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعتماد ہے، حضور کا بھروسہ ہے. سب نے تعریف کی. ایک مسجد تھی، اس مسجد میں ایک شخص کو دیکھا. 2 صحابہ مدینے سے آئے ہیں. اس شخص کا نام غالباً اسامہ ایسا کچھ تھا. اس نے دیکھا کہ کچھ تحقیق کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے. اس نے کہا اگر سچ بات جاننا چاہتے ہو تو میں بتاتا ہوں. تو اس نے بلایا اور کہا حقیقت میں سعد ابن ابی وقاص عشاء کی نماز ایسے پڑھاتے ہیں ویسے پڑھاتے ہیں، ان کے معاملات ایسے ہیں، نہ وہ جہادوں میں شریک ہوتے ہیں خود. جبکہ سعد ابن ابی وقاص کی عمر اس وقت کافی ہو چکی. اس وقت وہ کہتا ہے وہ جہاد میں خود شریک نہیں ہوتے، وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں، فلاں فلاں معاملات. وہ 2 صحابہ سن کر کے آئے حضرت عمر کے پاس. یہ باتیں رکھتے ہیں کہ سارے لوگوں کا پازیٹیو ہے. ایک جگہ سے اس طرح کی خبر آئی. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو مصلی سے کہا کہ آپ ہٹ جائیں، اور ان کی جگہ پر حضرت عمار بن یاسر کو امام مقرر کر دیا گیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص کو یہ بات بہت گراں گزری. خلیفہ وقت کے خلاف نہیں، عمر ابن خطاب کے خلاف نہیں. آپ نے ایک جملہ کہا تھا، جس شخص نے میرے متعلق یہ کہا ہے مجھے امامت سے ہٹانے کے لیے، اگر وہ سچا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی میری پکڑ کرے گا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو میں کہتا ہوں اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے. اگر وہ جھوٹا ہے الزام میں، اس کی عمر اتنی لمبی کر دے کہ وہ دنیا کے بڑے فتنوں میں مبتلا ہو جائے اور اس کو جلدی موت نہ آئے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کی زبان سے یہ جملہ نکلا. اور اس کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص تو امامت تو ختم، اور معزولی کے بعد آپ الگ اپنی زندگی گزارتے رہے. لیکن روایات آج بھی موجود ہیں. وہ شخص جو اسامہ بن عبد نام کا تھا، اس کو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی عمر اتنی ہو گئی تھی کہ اس کی بھووں کے بال آنکھوں پہ ڈھک چکے تھے. بھووں کے بال بہت بڑھاپے میں کسی کے لمبے ہو جائیں اور ایج، اور آنکھوں پر پورے اس کے بھووں کے بال ڈھک جاتے تھے. اور اس عمر میں وہ لکڑی ٹیکتے ہوئے چوراہے پر آتا تھا اور لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. غلیظ قسم کے فتنوں میں مبتلا تھا. لوگ اسے دیکھتے تھے اور کہتے تھے تیری عمر ہے یہ، تجھے زیب نہیں دیتا، اس عمر میں تو اس طرح کے فتنوں میں مبتلا ہے. وہ شخص کہتا ہے یہ سعد ابن ابی وقاص کی بددعا مجھے لگ گئی. میں موت مانگتا ہوں لیکن ملتی نہیں. میں دنیا سے ان فتنوں سے جانا چاہتا ہوں لیکن ہوتا نہیں. تو میرے عزیزو، یہ بات پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ عشرہ مبشرہ میں موجود صحابی رسول کے خلاف فتنہ پرور اتنے بڑے فتنے کو انجام دے سکتے ہیں، تو باقی اماموں کا حال ہی چھوڑ دو. دوسرے اماموں کو عصر سے مغرب کے بیچ کب نکال کر پھینک دیا جائے کچھ پتہ نہیں ہے. اور اماموں کو بھی اب زیادہ واویلا کیا کرنا ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے، نکل آنا ہے اور ان کو دعا دینا اللہ ان کی عمر لمبی کرے. یہی بات ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کئی جنگوں میں شریک رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرما. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی.
کئی حدیثیں آپ نے حضور سے روایت کی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر میں ساتھ رہے، حضر میں ساتھ رہے، جنگوں میں ساتھ رہے، حفاظت کے لیے رہے، بہت ساری جگہیں آپ نے دیکھی. لیکن ایک ایسا حصہ بھی آ گیا زندگی میں، آپ کی زندگی میں تو نہیں ہوا، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے کا نام ہے عمرو بن سعد. حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے کا نام. فضیلت تو آپ نے پوری سنی سعد ابن ابی وقاص کی. عمرو بن سعد، عمرو بیٹے کا نام ہے. یہ وہ شخص ہے عمرو بن سعد جس نے کربلا میں سب سے پہلے امام حسین پہ تیر چلایا. معاذ اللہ رب العالمین. کبھی ہوتا ہے ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہو جائے. یہ ایک بہت ہی عجیب سی چیز ہوتی ہے. جب میں پڑھتا ہوں صحابی رسول کون ہیں، باپ کیا مقام رکھتا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے ایسے ملازم رہے کہ وہ چمڑے کھاتے رہے بائیکاٹ کے زمانے میں، خاندان رسول پر جان چھڑکتے رہے. اور بعد میں بیٹے کا حال یہ ہوا کہ صرف ایک جگہ کی حکومت دینے کا لالچ دیا گیا تھا عمرو بن سعد کو، اور اس حکومت کی لالچ میں وہ کربلا کے میدان میں آیا 4000 کا لشکر لے کر، اور تیر چلاتے ہوئے لوگوں سے کہا بھی تھا کہ گواہ رہنا، یزید کے پاس، ابن زیاد کے پاس یہ گواہی دینا کہ سب سے پہلا خیمہ حسین کی طرف تیر میں نے چلایا. بدبخت ہو کر مرا، انجام بھی برا ہوا، گمراہ ہو کر مرا. اور نواسے رسول پر حملہ کرنے والا، اس کا پھر انجام کیا ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ تاریخ کے حصے ہیں. آپ اس بات پر یقین کر کے مت بیٹھ جانا کہ بڑے پیر صاحب کا بیٹا بڑا ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھار پھسل بھی جاتا ہے. بادشاہ کا بیٹا فقیر ہو سکتا ہے، فقیر کا بیٹا بادشاہ بھی بن سکتا ہے. یہ تاریخ کے حصوں میں دیکھا گیا ہے. ہاں، ہمیں شریعت نے اسی لیے حکم دیا ہے. ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے. باپ اگر بہت اعلیٰ ہیں تو بیٹے کی نسبت کی وجہ سے ادب تو کریں گے، لیکن بیٹا اگر کافر، مشرک اور فاسق رہا تو پھر اس کے باپ کی نسبت اسے کوئی کام نہیں دے سکتی. یہ فارمولہ ہمیشہ لے کر چلیں، چاہے وہ پیر صاحب کے ہاں ہو، چاہے کسی کے بھی ہاں ہو. بیٹا اگر لائق ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور نالائق ہے تو پھر وہ ہمارے لیے کوئی رشتے کی اہمیت نہیں رکھتا. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے رب تبارک و تعالی ہمیں محبت رسول عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اور خدمت میں مر مٹنے کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ. اما بعد، بحمدہ تعالی سلسلہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کا آپ مسلسل سماعت کر رہے ہیں. صحابہ وہ ہدایت کے ستارے ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو صحابہ اکرام مشعل راہ ہدایت، اور اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت میں اس بات پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں ادنا سی بھی گستاخی نہ ہو، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم تک دین پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، سب سے بڑا وسیلہ ہیں، اور وہ ایسا پلر ہیں کہ اگر انہیں ہٹا دیا گیا تو دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق شروع سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ 1,00,000 سے زیادہ کی تعداد میں ہے، لیکن جتنوں کی تاریخ ہمیں معلوم ہے وہ آپ کے سامنے روزانہ ایک ایک ہم عرض کرتے جائیں گے. آج ایک عظیم ترین صحابی کا ذکر ہم کرتے ہیں. پچھلے سلسلے میں آپ نے جو صحابہ اکرام کی سیرتیں سماعت کی ہیں، ہم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق آپ کے سامنے چند سیرت کے گوشے
پیش کیے تھے. اس کے بعد ایک اور صحابی رسول کا ذکر ہو چکا, نام یاد ہے آپ حضرات کو؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. امید ہے کہ آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے. ایک اور صحابی ہیں جو سابقون الاولون میں ہیں. یہ لفظ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, سابقون الاولون ان صحابہ کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے ہوئے. ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور شروع کے اسلام لانے والے 8 لوگوں میں سے ایک ہیں. ان کا نام نامی ہے, اسم گرامی ہے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سابقون الاولون میں ہیں. جب ابھی صرف 8 لوگ اسلام لائے تھے, 8ویں نمبر پر حضرت طلحہ کا نام ہے. اور یہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کا ذکر میں نے کل کیا تھا, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام لانے والے. جیسے 3 عشرہ مبشرہ میں 3 بڑے صحابہ ایسے ہیں, حضرت عثمان غنی, حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت طلحہ. یہ 3 بڑے بڑے صحابہ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ پر اسلام لائے. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ, ان کا معاملہ یہ تھا کہ بچپن سے تجارت کا شوق بہت تھا اور چھوٹی عمر میں ہی تجارت کے لیے لمبے سفر بھی انہوں نے کیے. ایک بار ملک شام کا سفر کیے ہوئے تھے, بیچ راستے میں ایک علاقہ آتا ہے بصرہ, تو وہاں پر آپ نے قیام کیا. تو وہاں کے موجود جو پادری تھے, پچھلی امتوں کے جو بڑے عالم تھے, راہب کہلاتے ہیں, تو وہ کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے. اچانک وہ اپنے خانقاہ سے باہر نکل کر بازار میں جو باہر دور دراز سے لوگ آئے ہوتے تھے تجارت کے لیے, تو پکارنے لگے وہ راہب, وہ بڑے عالم دین, کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے حرم کے پاس سے آیا ہو, خانہ کعبہ کے پاس سے آیا ہوا ہو. ہر علاقے سے لوگ وہاں تجارت کے لیے آتے تھے. تو جب اس راہب, اس بڑے عالم دین نے یہ بار بار پکارا, تو اس وقت موجود عرب والوں میں مکہ مکرمہ سے صرف حضرت طلحہ موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں, میں مکہ سے آیا ہوں. تو اس راہب نے پوچھا کیا احمد ظاہر ہو گئے؟ تو طلحہ بن عبید اللہ نے پوچھا کون ہے احمد, کیا ہے یہ احمد کون ہے؟ تو اس راہب نے, اس عالم دین نے کہا وہ عبد المطلب کا بیٹا ہوگا اور مکہ مکرمہ سے ظاہر ہوگا, حرم کعبہ کے قریب ہوگا, اور ان کے ظاہر ہونے کی ساری نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں, وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا. تو طلحہ بن عبید اللہ کو اسی وہ سفر میں ایک راہب نے, ایک عالم دین نے, پرانی کتابوں کے جو عالم تھے انہوں نے بتایا. تو طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم میں سے کون نہیں جانتا تھا. تو طلحہ بن عبید اللہ یہ بات سنتے ہیں, اور وہ راہب و عالم دین یہ بھی کہتے ہیں کہ اے مکہ والو, ان کا ساتھ مت چھوڑنا ورنہ بہت بڑے نقصان اٹھاؤ گے. تو انہیں تو اس بارے میں کچھ خبر نہیں تھی. ملک شام سے تجارت کر کے واپس لوٹ رہے تھے, تو مکہ مکرمہ میں آتے ہی لوگوں سے پوچھا کہ کچھ نئی بات ہو گئی مکہ میں؟ تو لوگوں نے کہا بہت بڑی بات ہو گئی. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا محمد بن عبداللہ نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے, وہ ہمارے بتوں کو, ہمارے خداؤں کو جھٹلاتا ہے. تو طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو ماننے والوں میں کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ محمد اعلان کیا اور ماننے والوں میں ابو بکر صدیق ہے. تو طلحہ بن عبید اللہ سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں. حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ آپ قوم کے سب سے ذی شعور لوگوں میں سے ہیں, بہت عقل والے لوگوں میں سے ہیں, پورا مکہ آپ کا احترام کرتا ہے, عزت کرتا ہے, تو آپ کیا ایک نئے دین کی پیروی کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا وہی اصل دین ہے اور میں تم کو بھی اس دین میں آنے کی دعوت دیتا ہوں. تو طلحہ بن عبید اللہ نے کہا
اتنی بڑی عقل والا جس طرف بلاتا ہے وہ غلط راستے کی طرف نہیں بلاتا، مجھے لے چلے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر مسکرایا اور پھر فرمایا کہ طلحہ، میرے متعلق تو تم کو سفر میں ہی پتہ چل چکا تھا۔ یعنی جو راہب نے، جو عالم دین نے ان کو بتایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو فرما دیا، تو طلحہ بن عبید اللہ کے پاس اور کون سی نشانی چاہیے تھی؟ آپ کلمہ طیبہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہوئے اور 8ویں نمبر پر اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ اب ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے، یہ وہ زمانہ ہے جو مشقتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ابتدائے اسلام جو لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے انہوں نے سب نے مشقتیں اٹھائی۔ ایک صحابی وہ کہتے ہیں اچانک ایک دن میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا صفا مروہ پر بہت لوگوں کی بھیڑ ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی بھیڑ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان لڑکا مکہ کا بے دین ہو گیا ہے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں میں گیا بھیڑ چیر کر کے دیکھنے کے لیے کہ کس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو دیکھا طلحہ بن عبید اللہ کو گردن سے لوگوں نے ہاتھ باندھے ان کو مارتے ہوئے صفا مروہ کی طرف لے جا رہے تھے۔ تو ساری بھیڑ ان کی طرف تھی، لوگ، اور ان کی ماں ان کو پیچھے سے گالیاں دیتی ہوئی جا رہی تھی کہ میرا بیٹا بد دین ہو گیا، دین چھوڑ دیا، اور لوگ ان کو کوستے ہوئے مارتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ تو یہ ابتدائے اسلام کی بات تھی، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کو دونوں کو ملا کر کے رسیوں میں باندھ دیا جاتا تھا۔ پورا پورا دن یہ رسی میں بندھے رہتے، صرف اس لیے کہ مکہ کا ایک بہت بڑا رئیس شخص تھا، اس کا ڈر سب لوگوں کو تھا۔ وہ باندھتا اس لیے تھا کہ کبھی یہ بھول کر کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں، لیکن جن کے دلوں میں حضور کی محبت سرایت کر چکی تھی، پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک ہی نہ سکی، اور یہ اسلام کا سلسلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے جب تمام مشقتیں سب کچھ، لیکن گھر سے آپ متمول تھے، یعنی اچھے، اور مالی اعتبار سے بھی، تجارت کے اعتبار سے بھی آپ کے پاس اچھے خاصے اسباب تھے۔ تو جب ہجرت کرنے کا وقت آیا تو جب بھی حضرت طلحہ تجارت کے سفر پر تھے اور واپسی میں وہ مدینہ سب دیکھ کر کے آئے، اور جب حضرت ابوبکر حضرت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے تھے، تو بیچ راستے میں سارے سامان کھانے پینے کی سب چیزیں حضرت طلحہ ہی لے کر کے آئے، اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مدینہ آپ کے انتظار میں ہے، میں یوں جا رہا ہوں مکہ مکرمہ، اور پھر اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں ہجرت کر کے آتا ہوں۔ مکہ مکرمہ آئے، اس وقت ان کے مال کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس جو مال آتا تھا دن کا 30,000 سکے چاندیوں کے پر ڈے ان کے پاس مال آیا کرتا تھا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مال تو کبھی رکا نہیں، کبھی تھما نہیں۔ آپ کا لقب اگر آپ پڑھیں تاریخ میں تو 3 لقب میرے آقا نے ان کو عطا کیے۔ کسی صحابی کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوازتے تھے، لیکن حضرت طلحہ کو 3 لقب سے، اور وہ تینوں کس بارے میں ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حضرت طلحہ کا معاملہ یہ تھا کہ سارے صحابہ کہتے ہیں ان کا ہاتھ رکتا کبھی نہیں تھا۔ ان کی بیوی کہتی ہیں ہمارے گھر جو دولت آتی، مال آتا، 30,000 درہم پر ڈے کے آتے، لیکن صبح ہمارے لیے سامان خریدنے کو پیسے نہیں رہ جاتے۔ رات کو ہی حضرت طلحہ پورے کے پورے تقسیم کر کے آ جاتے تھے۔ یہ حال تھا۔ تو آپ کو دیکھ کر ایک جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلحۃ الخیر، ایک لقب آپ کو یہ کہا، یعنی خیر کا طلحہ ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹے، ایک کنویں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکے، اس کنویں کا پانی بڑا میٹھا تھا، اچھا تھا، تو آپ نے پسند فرمایا۔ تو آپ کو اتنا ہی معلوم ہوا سفر سے واپس آنے کے بعد یہ خود گئے، وہ ایک یہودی کا تھا، اس کو کئی ہزار چاندیوں کے سکے دے کر کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا طلحۃ الفیاض. فیاض کہتے ہیں بہت سخاوت کرنے والے کو. حضور نے دوسرا لقب ان کو دیا, یہ طلحۃ الفیاض ہے. تیسرا ایک موقع تھا, ایک جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. انہوں نے 4 لاکھ درہم وقف کر دیے تھے. میرے آقا نے ان کو فرمایا طلحۃ الجود, یہ بھی سخاوت, یعنی طلحۃ الخیر, طلحۃ الفیاض, طلحۃ الجود, یہ 3 لقب حضرت طلحہ کو دیے گئے, اور ان کی بے انتہا سخاوت کی وجہ سے. اور جب مدینہ طیبہ گئے تو عراق میں آپ کی زمینیں تھیں, وہاں سے غلہ وغیرہ سب ملا کر جو آمدنی آتی تھی آپ کو وہ 4 لاکھ درہم ہوا کرتی تھی. اور لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر آپ نے ایک زمین بیچ دی. حضرت عثمان سے کہا کہ آپ خریدنا چاہتے ہیں, انہوں نے خرید لیا. اس مال میں تقریباً 6 لاکھ درہم آئے, اور ان کے خادم کہتے ہیں رات کو جیسی گھر پر یہ رقم آئی, ان کی بیوی کہتی یہ بے چینی اور بے قراری میں رات بھر سوتے نہیں تھے, صبح تک یہ جاگتے رہے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ کس بات کا اتنا, آپ کو کس بات کی اتنی فکر ہے؟ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں میرے گھر میں اتنا زیادہ مال ہے, اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اتنا زیادہ مال رکھا ہوا ہے, مجھے بے چینی اور گھبراہٹ اس چیز کی ہے کہ صبح سے پہلے موت آ گئی تو اس کا حساب کہاں دے پاؤں گا. تو اس کو فجر کی نماز ہونے سے پہلے آپ نے 6 لاکھ درہم تقسیم کیے تھے. ان کے خادم کہتے ہیں کہ ہم گلیوں میں اٹھا کر کے بوریاں گھومتے رہتے تھے, گھر ڈھونڈتے رہتے تھے, اتنا کہ ہم کو کچھ بچا کر کے واپس آنا ہوتا تو حضرت طلحہ کی ڈانٹ سننی پڑ جاتی تھی. تو اس قدر فیاض تھے, تقسیم کرنے میں آپ کا معاملہ یہ تھا. اور اس کے بعد میرے عزیز ایک واقعہ ملتا ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی اپنے ہاں کوئی دور سے مہمان آتا تو اس کو حضرت طلحہ کے گھر بھیجتے. کوئی مہمان آئے, اور ایک مرتبہ جو مشہور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں ایک مہمان آئے, انہوں نے اس مہمان کو اپنے گھر لے لیا. اتفاق ایسا کہ ان کے گھر اس دن کھانا بنا نہیں تھا. ان کی بیوی کہتی ایک ہی آدمی کا کھانا ہے, آپ مہمان بھی لے کر کے آئے, بچہ بھی ہے گھر میں. تو آپ نے اس وقت کہا مجھے تو اس کی خبر نہیں تھی, لیکن اب کیا کیا جائے. وہ بیویاں بھی ایسی نہیں جو کوسنے والی, پوچھا بھی نہیں, بتایا بھی نہیں, لے کے آ گئے, انتظام کیسے ہوگا. وہ صحابیہ تھی, وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں, فکر نہ کریں, رسول اللہ کا مہمان ہے. آپ جب دسترخوان پر بیٹھیں تو چراغ کو میں گل کر دیتی ہوں, اندھیرا ہو جائے اور میں بچے کو تھپک کر پہلے ہی سے سلا دوں گی. آپ مہمان کے سامنے کھانا رکھے رہنا اور منہ ایسی ہی چلاتے رہو تاکہ مہمان کو لگے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں, اور مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا. یہ خواتین ہیں مدینے کی. مہمان کو لایا گیا اور جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے تو چراغ گل کر دیا گیا. بچہ پہلے سے سویا ہوا تھا, بیوی نے بھی نہیں کھایا, شوہر بیٹھے دسترخوان پر اور صرف منہ چباتے رہے. مہمان کو ایسا لگا کہ وہ بھی کھا رہے ہیں, ایک ہی آدمی کا کھانا تھا, مہمان پیٹ بھر کر اندھیرے میں پورا کھانا کھا لیا. اور اس کے بعد دونوں شوہر بیوی بچہ گھر میں بھوکے ہی سوئے ہیں. صبح یہ مہمان شکم سیر ہو کر اٹھے. فجر میں حضرت طلحہ آئے بھی نہیں تھے کہ جبرائیل امین پہلے حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے صحابی نے جو مہمان کی عزت کی ضیافت کی, رب تبارک و تعالی فرشتوں پر رشک فرما رہا ہے. یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں. اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, یہ وہ صحابہ تھے جو دوسروں پر اپنی ساری چیزیں قربان کر دیتے تھے, ترجیح دیتے تھے. ایثار اس کو کہا جاتا ہے. یہ چیزیں آج ہمارے سے دور ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں. سیلفش بنتی جا رہی ہے ساری قوم کہ پہلا اپنا دیکھو بعد میں دوسروں کا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا ہی نہیں. یہ والا جو جملہ ہے نا,
پہلے خود کا دیکھو اور پھر اس کے بعد دنیا کو دیکھو. یہ صحابہ کا معمول نہیں تھا. صحابہ اکرام کا معمول تو یہ تھا کہ ان کے ایک گھر میں مدینہ طیبہ میں بکری کی بھنے ہوئے گوشت کا ایک حصہ آیا تھا ایک صحابی کے گھر. انہوں نے پڑوس میں دے دیا کہ وہ میرے سے زیادہ بھوکے ہیں, اور پڑوسی بھی کھا نہیں لیے, انہوں نے اپنے پڑوس میں دے دیا کہ ان کو زیادہ بھوک ہوگی. وہ تیسرے نے چوتھے کو دے دیا. روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ بکری کا گوشت گھومتے گھومتے واپس پھر پہلے صحابی کے گھر آ گیا. پورے مدینے کے گھروں پہ وہ گھومتا رہا. ہر ایک کا یہ خیال تھا کہ مجھ سے زیادہ میرے پڑوسی کا حق ہے. تو یہ معاشرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا. حضرت طلحہ کی اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو سخاوت میں آپ کی مثال نہیں تھی. صحابہ خود کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ اتنا وسیع تھا, اتنا کشادہ تھا کہ ہر وقت نوازتے اور خود اپنے لیے کوئی چیز نہیں رکھتے تھے. جنگوں میں آپ کا حال یہ تھا. ہاں, ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ جنگ بدر میں آپ شریک نہیں تھے. سارے بڑے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ جنگ بدر کے شریک لوگ ہیں, اور جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہیں ان کا مقام قرآن میں بھی ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی بدری صحابی آتے, یعنی جنگ بدر کے شریک صحابی آتے, تو حضور دوسرے صحابہ سے کہتے کھڑے ہو جاؤ, ان کو جگا دو. اس لیے کہ جبرائیل امین بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالی ان صحابہ اکرام سے راضی ہے جو جنگ بدر میں آپ کے ساتھ تھے, اور وہ ملائکہ جو مدد کے لیے اترے تھے وہ سارے فرشتوں میں افضل قرار دیے جاتے ہیں بدر کے میدان میں جو آئے تھے. تو حضرت طلحہ بدر میں نہیں گئے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے رہ گئے تھے یا کوئی مسئلہ تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو اور حضرت سعید, دو صحابی ہیں, ان کو مکہ کے اس قافلے کی خبر لینے کے لیے پہلے ہی بھیجے تھے جو قافلے کو روکنا تھا بدر کے میدان میں. اور وہ اس قافلے کی خبر لینے کے لیے گئے تھے, کافی دور چلے گئے. اس وقت تک تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک خبر آ گئی تھی, اور آپ 313 صحابہ کو لے کر چل بھی پڑے تھے, اور بدر کے میدان میں جنگ ہو بھی چکی تھی. اس کے بعد حضرت طلحہ واپس مدینے آئے, تب ان کو خبر لگی کہ حضور تو یہاں سے صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان گئے. پھر آپ بھی بدر کی طرف لوٹ رہے تھے, تب تک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آ رہے تھے فتح یاب ہو کر کے جنگ بدر سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بدر کے مال تقسیم کر رہے تھے تو حضرت طلحہ کو بھی اس میں شامل فرمایا, اور پھر یہ فرمایا بدر کے جتنے صحابہ ہیں جن کا نام ہم آج بھی تلاوت کرتے ہیں ان میں حضرت طلحہ کا نام بھی آتا ہے. حضرت طلحہ کا نام بھی آتا ہے, اور حضرت عثمان غنی بھی نہیں تھے بدر کے میدان میں. یہ بھی آپ کو تاریخ معلوم ہو, بڑے صحابہ میں سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی, اس وقت وہ شدید بیمار تھی, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر گئے تھے مدینے میں. اور اتفاق ایسا کہ حضور جنگ بدر میں موجود تھے, اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا مدینے میں انتقال بھی ہو گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں نہیں تھے, حاضر نہیں تھے. جنازے میں, تدفین میں وہ حضرت عثمان غنی نے خود کیا تھا. لیکن واپس آنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھی بدری صحابہ میں شامل کیا تھا. تو یہ بڑے صحابہ وہ ہیں جو بدری صحابہ میں شامل ہیں, اگرچہ جنگ میں گئے نہیں تھے. انہی میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے. جنگوں کے حالات یہ اس لیے مجھے بتانا پڑا آپ کو کہ کچھ منافقین ہیں جو حضرت طلحہ سے, حضرت عثمان سے نفرت کرتے ہیں. آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, آج کے زمانے کی. یہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو حضرت عثمان کو بھی گالیاں دیتی ہیں اور حضرت طلحہ, حضرت زبیر کو گالیاں دیتی ہیں. خاص طور پر شیعوں کے ہاں ان صحابہ کو گالی دینا اہم ذمہ داری سمجھی جاتی ہے. صرف گالی نہیں, ان کو کافر تک قرار دیتے تھے. اس لیے ان کو تان و تشنیع کرتے ہوئے یہ جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ عثمان تو بدر میں بھی نہیں گئے تھے, ان کی کیا فضیلت ہے. طلحہ بدر میں بھی نہیں گئے تھے, اس کی وجہ میں نے بتا دی آپ کو. حضرت عثمان کو خود رسول اللہ نے مدینے میں چھوڑا تھا, اور حضرت طلحہ کو بدر کے جس سبب کے لیے حضور نکل رہے تھے, جس قافلے کے لیے, جو مکہ کا قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں ملک شام سے آ رہا تھا,
اس قافلے کو روکنے کے لیے ہی تو جنگ بدر ہوئی تھی. اس قافلے کی خبر لینے کے لیے حضرت طلحہ کو بھیجا تھا. تو وہ تو پہلے سے سفیر تھے، قاصد تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں اس کے رد میں نے آپ کو بتایا، کبھی آپ کی زندگی میں ایسا کوئی مسئلہ آئے کہ حضرت طلحہ کو کوئی گالیاں دیتا ہو، بدر میں نہیں آئے تھے، اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں یہ کیوں گالیاں دیتے ہیں. میں آگے لاسٹ میں ان کی سیرت میں بتاتا ہوں. لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ احد میں یہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم تھے. کیوں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں؟ احد کے میدان میں کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا تھا کہ اچانک جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی. یعنی صحابہ پہلے تو کافروں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے، سب بھاگ رہے تھے، اور جب صحابہ سب مال غنیمت جمع کر رہے تھے تو خالد بن ولید پیچھے سے 200 گھڑ سواروں کو لا کر کے حملہ کر دیے. وہ صحابہ کو اس کا علم ہی نہیں ہو سکا. اچانک پیچھے سے حملہ ہوا، بھاگے ہوئے کافر بھی پیچھے لوٹ آئے، تو دونوں طرف سے صحابہ پس گئے تھے. اس وقت بہت سارے لوگ میدان سے نکل گئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں یہ بات پھیلا دی گئی تھی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قتل ہو گئے معاذ اللہ. تو یہ افواہ پھیلا دی گئی، کئی لوگوں کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی کہ جب رسول اللہ نہیں رہے تو اب کیا لڑنا ہے. یہ شیطان کی طرف سے یہ افواہیں تھی. اس وقت کئی لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن ثابت قدم رہنے والے کچھ صحابہ ہیں. وہ صحابہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ احد میں اچانک ایک وقت ایسا آیا کہ کفار و مشرکین سب کے سب حضور کی طرف تیر پھینک رہے تھے. تو 30 صحابہ کی جماعت آئی جو حضور کو گھیر لی ہر طرف سے. اس میں سب سے آگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ تیر جو برسا رہے ہیں کفار، وہ سیدھا نشانہ کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو جانتے ہو، پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جب تیر پھینکے جا رہے تھے تو حضرت طلحہ اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے چہرے کے سامنے رکھے ہوئے تھے، اور راویان حدیث بتاتے اتنے تیر ان کے ہاتھ پر لگے تھے کہ یہ ہاتھ پورا شل ہو گیا. پورا ہاتھ ان کا یہ بیکار ہو گیا، کسی کام کا نہیں تھا، اتنے تیر اس پر آئے. ان کی انگلیاں کٹ گئی، تیر اندر جاتے رہے، لیکن ایک تیر بھی حضور تک پہنچنے نہیں دیا. حفاظت پر اس طرح سے رہے. آپ کو میں بتاؤں کہ تاریخ میں یہاں تک بتایا گیا کہ 70 زخم ان کو لگے ہوئے تھے اس وقت. اور اس ایک صحابی نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے پوچھا کہ تیروں کی سنسناہٹ اتنی تیز ہوتی ہے، اور وہ زہریلے تیر بھی ہوا کرتے تھے. طلحہ، آپ کو جب تیر لگ رہے تھے تو درد نہیں ہو رہا تھا؟ آپ کی سی نہیں نکل رہی تھی؟ آہ اوہ. تو حضرت طلحہ کہتے درد بھی ہو رہا تھا، کراہ بھی نکلتی، ہو سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو اتنا قابو میں اس لیے رکھا تھا کہ میرے آہ کرنے میں ہاتھ ہل نہ جائے اور تیر حضور تک نہ چلا جائے. میرے آہ کرنے میں ہاتھ ہل گیا تو تیر کہیں حضور تک نہ چلا جائے. ایک ہاتھ سے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو تیروں سے بچایا، اور ایک دو نہیں 70 تیروں سے آپ نے اپنے ہاتھ کو بیکار کیا. زندگی بھر پھر آپ کا ہاتھ کسی کام میں نہیں ہے. یعنی زندگی بھر کے لیے وہ ہاتھ فالج زدہ جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے ہو گیا. اب سنیے، یہ جنگ احد کی ہی بات نہیں، جس جنگ میں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دیکھتے. جنگ احد میں اتنے زخم لگے تھے، ابھی احد کے میدان سے نکل کر مدینے پہنچ رہے تھے. احد کے میدان سے دوسرا دن ہے کہ ایک گروہ واپس مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں آج کی رات سونا مت، کہ مدینے کے اوپر خطرہ منڈلا رہا ہے. تو اسی اسنا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابہ سے کہہ رہے تھے جو ابھی چاقو چوبند تھے، یعنی زخمی نہیں تھے اور اچھے ابھی تمام معاملات سے محفوظ تھے، زخموں سے، ان سے کہہ رہے تھے. اسی اسنا میں حضرت طلحہ آئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ طلحہ تم اسلحہ نہیں ہے کہاں ہے؟ فوراً گئے اور کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، جبکہ ان کے سینے پر صرف 24 زخم موجود تھے. احد کے میدان کے 24 زخم موجود تھے،
اور دوسرا دن ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اور ایک بات، جب جنگ احد میں معاملات سخت ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے پہاڑ کی طرف چڑھنا چاہ رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، آپ کے سر کو بھی مارا گیا تھا، اور ایک لوہے کی تار حضور کے رخسار میں سے، گال میں سے اندر گھس گئی تھی اور اس کو نکالا گیا تھا۔ غشی کی حالت ہو گئی تھی صحابہ اکرام کی یہ حالات دیکھ کر کے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب احد پہاڑ کی طرف چڑھنا چاہ رہے تھے تو اس وقت تھکان سے بوجھل ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ گئے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پاؤں سے لنگڑاتے تھے، ہمیشہ صحیح سے چل نہیں پاتے تھے، ایک پاؤں میں آپ کے لنگڑاہٹ تھی، جب بھی چلتے تھے تو اس لنگڑاہٹ کے ساتھ، ایسا نہیں کہ وہ اس جنگ میں لنگڑاہٹ آئی تھی، پہلے سے بچپن سے اس طرح سے ایک پاؤں میں آپ کے تکلیف تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوپر جانا چاہ رہے ہیں اور زخمی ہیں، تھکان سے آپ کا جسم مبارک اس طرح سے ہو گیا، مزمحل ہوا ہے۔ تو حضرت طلحہ فوراً آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا، اور اسی حالت میں کسی کا پاؤں لنگڑاتا ہو اور ذات نبوت کو اٹھایا ہو، اس وقت اٹھا کر کے وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے، اور ایک سیف مقام غار، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر مبارک احد کے پہاڑ پر لگا کر آرام کر رہے تھے۔ پہاڑ بھی اتنی جگہ نرم ہو چکا تھا، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہاں تک لے جانے والے حضرت طلحہ ہیں۔ لوگوں نے ان کو بعد میں پوچھا کہ طلحہ تم تو لنگڑاتے ہو، ایک پیر بھی تمہارا صحیح نہیں، اور اتنی اونچائی پر تم لے کر کے کیسے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو؟ حضرت طلحہ اس کے بعد مسکرا کر کہتے ہیں جس دن حضور پاک کو اٹھا کر وہ احد پہاڑ کی اوپر تک لے گئے، اس کے بعد سے لے کر کبھی ان کے پیر میں لنگڑاہٹ آئی نہیں، پیر کے اندر کبھی لنگڑاہٹ نہیں آئی، زندگی بھر آپ کے پیر صحیح سلامت تھے۔ کہا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں لے گئے بلکہ اللہ کے نبی مجھے لے گئے تھے، یہ ان کے الفاظ ہوتے۔ اگر کوئی پوچھتا کہ اے طلحہ کیا آپ رسول اللہ کو اٹھا کر لے گئے، تو آپ مسکرا کر کہتے نہیں نہیں، بلکہ اللہ کے نبی مجھے اٹھا کر لے گئے۔ صحابہ کا یہ ادب بھی تھا۔ لیکن بہرحال حضرت طلحہ کی جو زندگی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ان کا نام ہے۔ میں نے 10 صحابہ کا ذکر کیا تھا، وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے حضرت طلحہ کا بھی نام ہے۔ 8 لوگوں میں جو شروع کے اسلام لانے والے 8 لوگوں میں بھی آپ کا نام ہے، وہ 10 لوگ جن میں حضور نے جنت کی بشارت دی ان میں بھی آپ کا نام ہے۔ تیسری ایک اور بات میں بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو رہا تھا، اس سے پہلے آپ سے کہا گیا تھا حضرت عمر، کیونکہ آپ کو مسجد میں زخمی کیا گیا تھا اور 3 دن کے بعد حضرت عمر کی شہادت ہوئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا صحابہ نے کہ اپنے بعد کسی جانشین کو آپ بنا دیجئے، کوئی خلیفہ، تو آپ نے خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ لوگوں نے ان کے بیٹے کے بارے میں بھی کہا تھا عبداللہ ابن عمر کہ آپ اپنے بیٹے کو بنا دیجئے، جیسے آج پیر صاحب سجادہ نشین بنا کے چلے جاتے ہیں، ہاں کہ مطلب میرے بعد میرا بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، کسی دوسرے کو آنا ہی نہیں چاہیے۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں تھا۔ حضرت عمر سے کہا گیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر آپ کے بیٹے ہیں، ان کو آپ خلیفہ بنائیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی۔ وہ 6 لوگ کون تھے؟ اس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، اور اس کے بعد کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھی ساتھ میں رکھ لینا، بٹھا لینا، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے صاف طور پر فرما دیا، خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، چاہے تو یہ 6 بڑے صحابہ ان کو ساتھ رکھ لیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عمر نے یہ بھی کہا اگر سعد ابن ابی وقاص خلیفہ بن جاتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے، ورنہ یہ 6 لوگ جس کو منتخب کریں وہ خلیفہ ہیں۔ پھر وہ خلافت کیسے طے ہوئی تھی؟
اس وقت اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بڑا کردار تھا. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ دو صحابہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے میں بھائی بھائی بھی بنایا تھا، اور حقیقت میں یہ بھائیوں سے زیادہ قریب رہ کر کے زندگی گزارے. وہ کمیٹی میں تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عثمان کے حق میں تھے. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، پہلے سب کو کہا گیا کہ آپ اپنا بتائیے، آپ میں سے کون کینڈیڈیٹ ہے. تو حضرت طلحہ نے اپنا منع کر دیا، حضرت زبیر نے اپنا منع کر دیا کہ ہم خلافت کے امیدوار نہیں ہیں، لیکن آپ میں سے باقی لوگوں میں سے کوئی اگر خلیفہ بننا چاہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو دو لوگ الگ ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن یہ اکیلے تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص، ان سے پوچھا گیا تو حضرت عثمان غنی کے حق میں تھے اور خود بھی نہیں. اب بچتے تھے صرف دو ہی لوگ، حضرت عثمان اور حضرت علی. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دونوں سے جا کر الگ الگ بات کرتے ہیں. دونوں سے حضرت عثمان سے کہا کہ اگر علی خلافت پر بیٹھے تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ میں ان کی بیعت کر لوں گا. پھر حضرت علی سے جا کر پوچھتے ہیں کہ اگر عثمان ابن عفان کو خلیفہ بنا دیا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت علی کہتے ہیں جو آپ کا فیصلہ ہوگا میں بیعت کر لوں گا. تو جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کمیٹی میں ایک رول ادا کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ عثمان ابن عفان کے ہاتھ پر بیعت کریں. باقی سارے صحابہ میں اس وقت حضرت طلحہ بھی تھے، سبوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. اب یہاں تک بات تو ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی کا زمانہ 12 سال چلا. ان کے بعد جو مسئلہ آیا، حضرت عثمان غنی کے بعد باقی یہ کمیٹی کے پورے لوگ موجود تھے، سب تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی. اب مسئلہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو آیا، لوگ سب کے سب آئے حضرت علی سے کہنے لگے کہ آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، آپ بیعت لیں ہم سے. حضرت علی نے فرمایا تم لوگ مت بولو یہ سب چیزوں کو، ہاں بدری صحابہ اگر مجھ سے کہتے ہیں تو میں آتا ہوں. تو بڑے بڑے صحابہ آئے. ان میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر سے منبر پر لانے والے حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے. یہ ظالم آج حضرت طلحہ کو گالیاں دیتے ہیں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر سے اعلان کرتے ہیں کہ بدری صحابہ اور حضور کے بڑی عمر کے صحابہ یہاں موجود ہیں، انہوں نے مجھے اس منبر پر بٹھایا ہے، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھ سے پیش رو جو خلفاء تھے میں ان کا جانشین ہوں. جیسے ہی حضرت علی نے یہ اعلان کیا، سب سے پہلے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے حضرت طلحہ بن عبید اللہ. لیکن تاریخ کا ایک حصہ ایسا ہے کہ یہی حضرت طلحہ ہیں، یہی حضرت طلحہ. دیکھیں مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا منع کیا گیا ہے. مشاجرات صحابہ کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کے درمیان جو آپس میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں، سنی ان کا ذکر ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ سب کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم ان بڑے لوگوں کے درمیان ہوئے معاملات کو جج کر سکیں. ہوتا کیا ہے، ایک پلہ بھی تم نے بھاری کر دیا تو دوسرے کو آپ اپنے دل سے اتار دیں گے اور اس کو گمراہ کرنے لگ جائیں گے اور خود گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے صحابہ کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں ان کا چرچا نہ کریں، یہ گمراہ لوگوں کی عادت ہے. اور آج کھلے عام یہ انٹرنیٹ پر چل رہا ہے، مناظرے کر رہے ہیں. حضرت علی حضرت معاویہ کے بیچ میں جو معاملات ہوئے، یہی بات ہے کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر دونوں عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت طلحہ حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ یہ دونوں حضرت علی کے آمنے سامنے آ گئے. ایک جنگ ہوئی ہے جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. اس جنگ میں حضرت طلحہ حضرت زبیر سامنے کی طرف تھے اور حضرت علی دوسری طرف تھے. اور صرف یہ تین میں نہیں، دونوں کی طرف بڑی بڑی فوج بھی تھی. جنگ بھی ہوئی اور اس میں بھاری نقصان بھی ہوا. اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر گئے کیوں تھے حضرت علی کے خلاف؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین،
ان سب کا مطالبہ تھا، ان سب کا ایک مطالبہ تھا حضرت علی سے کہ اب آپ خلیفہ بنے ہیں، فوراً حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا اس کا بدلہ لیجیے آپ. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بات اٹھی ہوئی تھی کیونکہ حضرت عثمان غنی کا قتل ہوا تھا، خلافت کے منصب پر ہوتے ہوئے ان کے گھر میں آ کر کے بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا تھا. ایک وقت کے رننگ خلیفہ کو قتل کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی، اسلام کی اس کے ساتھ عزت جڑی ہوئی تھی. تو یہ جو بڑے صحابہ تھے حضرت علی سے یہ مطالبہ کر رہے تھے، اور حضرت علی کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت عثمان کے قاتل، یہ جیسے موب لنچنگ ہوتی ہے، موب لنچنگ میں کس کو سزا دی جائے گی؟ کسی ایک آدمی کو پوری بھیڑ نے اکٹھا ہو کر کے مارا ہے، تو آج یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے نا، تو کس کو سزا دیں گے؟ مرڈر کی سزا کس کو دی جائے گی؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کرٹیکل ہے. آج تو چلے پولیس ویڈیو سے سب سے پہچان کر کے پکڑ لے گی کہ فلاں فلاں تھا. پہلے کے دور میں اگر ایک بھیڑ جمع ہو کر کسی کو قتل کر دے تو پتہ کس پر ہو، الزام کس کے سر پر ہو. تو حضرت علی یہ کہہ رہے تھے کہ بدلہ لینے کا یہ صحیح وقت نہیں ہے. ایک بہت بڑی جماعت آئی تھی جو خلیفہ کو قتل کیے، وہ وقت مانگ رہے تھے، اور ادھر سے قصاص کا مطالبہ بڑھتا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ قصاص کا بدلہ، قصاص کا مطالبہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے اور حضرت طلحہ حضرت زبیر کے ساتھ جو لوگ تھے، دونوں کے درمیان مڈ بھیڑ ہو گئی، جنگ ہو گئی. اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں. آپ کو میں وہ جنگ بتانا نہیں چاہ رہا ہوں اس میں ہوا کیا تھا، لیکن آج کے گمراہ لوگ اس جنگ کو بتا کر کے حضرت طلحہ حضرت زبیر کو گالیاں دیتے ہیں کہ وہ مولا علی کے مقابل میں آئے تھے. تمہاری حیثیت کیا ہے جو ان صحابہ اکرام پر بھونکتے ہو؟ حضرت طلحہ حضرت زبیر جب آئے، دونوں بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے، دونوں بھی قتل ہوئے جو حضرت علی کے مقابل میں آئے تھے. لیکن جانتے ہو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کیا فرمایا؟ حضرت زبیر بھی شہید ہوئے، حضرت طلحہ بھی. حضرت طلحہ کے پاس آ کر بیٹھے، ان کے چہرے سے گرد کو صاف کیا حضرت علی نے، اور کہا اے ابو محمد، ان کا لقب تھا طلحہ، علی کی کبھی یہ خواہش نہیں تھی کہ میرے جیتے جی اس آسمان کے نیچے میں تم کو شہید حالت میں دیکھوں، یعنی موت کی حالت میں دیکھوں. کبھی میری یہ تمنا نہیں رہی، اس لیے کہ اے طلحہ میں تم کو جانتا ہوں اس وقت جب ابھی 7 لوگ اسلام میں آئے تھے، اس وقت رسول اللہ کے ساتھ تم کھڑے تھے. حضرت طلحہ کا وہ مقام تھا، حضرت علی وہاں کھڑے ہو کر بیان کرتے رہے. اور حضرت زبیر وہ بھی شہید ہوئے، تو کسی نے آ کر کے حضرت علی سے کہا اس کو مار دیا گیا زبیر کو. تو حضرت علی نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے میری طرف سے حدیث سن لو جو میں نے رسول اللہ سے سنا ہے. کیا؟ حضرت علی خود فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس نے زبیر کا قتل کیا وہ جہنمی ہوگا، اس کو جہنم کی بشارت دے دو جس کے تلوار سے زبیر شہید ہوئے. تو یہ جنگ تو ایسی ہوئی کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم خود ان دونوں صحابہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اور کسی نے حضرت طلحہ کو گالی دیا تھا اس وقت یہ کہتے ہوئے کہ ٹنڈا ہے. ٹنڈا کس کو کہتے ہیں؟ جو لولا ہو، ایک ہاتھ جس کا نہ کام کرتا ہو. تو حضرت طلحہ کو کسی نے گالی دی تھی، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جلال میں آئے تھے اور فرمایا تھا تمہیں پتا ہے طلحہ کا ہاتھ کام نہیں کرتا تو کس وجہ سے؟ وہ اگر ایک ہاتھ اس کا مفلوج ہوا تو صرف چہرے رسول کی عزت بچانے میں گیا ہے. وہ ہاتھ جو بیکار ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تیروں سے بچانے کے لیے ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنا ہاتھ بیکار کر دیا، اور آج ان کو لوگ تان و تشنی کرتے ہیں. بہرحال یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جنگ جمل میں 36 ہجری میں ہو گئی. اس وقت آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 64 سال کے آس پاس تھی. جب آپ اسلام لائے تھے تو 17-18 سال کی عمر کے تھے. باقی پوری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال کا جو عرصہ رہا وہ گزارا. حضرت ابوبکر کا زمانہ گزارا، حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں آپ کی شہادت ہوئی. اس طرح سے عشرہ مبشرہ میں سے بڑے صحابہ اس دور میں نکل گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آپ کے انتقال کے بعد
آپ کو بصرہ میں دفن کیا گیا. یہ جنگ جو ہوئی تھی عراق کا ایک شہر ہے بصرہ، وہاں پر آج بھی ان کی مزاریں وہیں پر ہیں. دفن کر دیا گیا تھا. مہینوں گزر گئے بلکہ سال گزر گئے. حضرت طلحہ ایک صحابی ہیں، ان کے خواب میں تشریف لاتے رہے اور فرمایا کہ مجھے یہاں کے پانی سے بچاؤ. تو انہوں نے یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس غالباً یہ کہا کہ اس طرح کی بات میں خواب میں روز دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے حکم فرمایا کہ جاؤ حضرت طلحہ کی قبر دیکھو. تو جا کر دیکھا گیا تو کوئی پانی اس طرح سے کہ ان کی قبر کو پورا ہرا کر چکا تھا، یعنی جیسے کائی جمع ہونے لگتی ہے. تو حکم ہوا بڑے صحابہ کا کہ ان کی قبر کو کھود دی جائے. تو حضرت طلحہ کی قبر کو کھود دیا گیا واپس سے دوبارہ. اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضرت طلحہ کو دیکھا، ان کی آنکھوں پر جو کافور رکھا تھا وہ بھی میلا نہیں ہوا تھا. جو شہید ہونے کے بعد اس وقت بھی یہ رواج تھا، آنکھوں پر جو کافور کا پاؤڈر رکھا جاتا تھا، صحابہ کہتے وہ تک میلا نہیں ہوا تھا. اسی حالت میں ہم ان کے جسم مبارک کو اٹھائے اور پھر ایک مکان خریدا گیا تھا ان کے ہی پیسوں سے، اور اس میں لا کر حضرت طلحہ کو دفن کر دیا گیا. اور کہتے ہیں جب ان کا جسم پکڑا جاتا تھا تو خون ایسے سرک جاتا تھا جیسے زندوں کا سرکتا، یعنی کہیں ٹچ کریں تو جسم سے خون ادھر سے ادھر ہونے لگتا تھا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر خدمت کرنے والے غلام صحابہ، ان کی موت کے بعد ان کی زندگی کا یہ حال ہے تو میرے نبی کی زندگی کا حال کیا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہاں دفن ہوئے اور ہمیشہ کے لیے مشعل راہ ہدایت بن گئے. آج اخیر میں پھر میں یہ کہتا ہوں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت طلحہ حضرت زبیر کے متعلق کبھی کوئی ایسا کھٹمل تم سے بات کرنے لگے تو پھر آپ بتا دینا یہ وہ صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. تو گالیاں دے کر کے اپنے جہنم کی بشارت کیوں لیتا ہے؟ اپنے دوزخی ہونے کا تپا کیوں مرتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ ایسی بحثوں سے دور رہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ حدیث میں وہ ہے وہ حدیث میں. اتنا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ان میں حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہیں. اگر ان کے معاملات کچھ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے ان سے بڑا ان کا فیصلہ کرے گا، چھوٹے لوگ نہیں. وہ صحابہ تھے، ان کے درمیان کے معاملات کا فیصلہ یا تو رسول اللہ کریں گے یا قیامت کے دن رب ذوالجلال فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت کے اس عقیدے پر ہمیں مضبوطی سے قائم رکھے اور ہر طرح کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. صحابہ اکرام کا فیض اور ان کے برکات اللہ تعالی ہماری اولاد میں بھی ظاہر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد. بحمدہ تعالی سیرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ جو سلسلہ آپ فجر کے بعد سماعت کر رہے ہیں، آج ہم شروع کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے روزانہ ایک عظیم صحابی کی سیرت آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا صحابہ دین کا وہ پلر ہیں کہ انہیں ہٹا دیا گیا تو دین ہی ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں رہ جائے گا بلکہ ڈھہ جائے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں، وہ شخصیات ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین امت تک پہنچایا ہے. وہ واسطہ ہیں، وہ ذریعہ ہیں. ہر صحابی کا اپنے اپنی جگہ پر ایک الگ الگ مقام ہے. یہ باغ رسالت کے وہ مہکتے پھول ہیں جس میں ہر پھول کی خوشبو الگ ہے اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جب بات آتی ہے تو چند صحابہ اکرام جن کا ذکر آپ کثرت سے سنتے ہی رہتے ہیں، جیسے خلفائے راشدین ہوئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. ان کے علاوہ جیسے کہ کل میں نے تعداد میں بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ 1,14,000 سے زیادہ تھے.
اب سارے صحابہ کی سیرت آپ کے سامنے نہیں بیان کی جا سکتی، اور جتنے محفوظ ہیں حدیثوں کی کتابوں میں وہ چیزیں آپ تک پہنچائیں گے۔ ایک صحابی ہیں، نام یاد رکھنا، جو بھی آپ کے سامنے ہم عرض کرتے جائیں گے انشاءاللہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بھی کسی صحابی کا نام آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو یہ لفظ صحابہ اکرام کے لیے ضرور استعمال کریں۔ زید بن حارثہ کون ہیں؟ یہ یمن کے رہنے والے ہیں، قبیلہ بنو قداع، ایک خاندان ہے، اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ بچپن میں عمر 10 سال کے آس پاس کے قریب کی تھی، اپنی ماں کے ساتھ ننیہال جا رہے تھے۔ ماں بچے کو ساتھ میں لے کر اپنے میکے جا رہی تھی، تو راستے میں چلتے ہوئے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اتفاق ایسا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، تو اس وقت قافلوں کو لوٹنے کا عام رواج تھا، تو وہ ڈاکو قافلے کو لوٹ رہے تھے۔ تو زید بن حارثہ اپنی ماں کے ساتھ سفر پر تھے، اپنے نانا نانی کے گھر جا رہے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ چھوٹا بچہ ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گیا، اور ڈاکوؤں نے ماں سے جدا کر کے اس بچے کو اغوا کر لیا، کڈنیپ کر لیا اور لے کر کے نکل پڑے۔ ماں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن بچے کو ڈاکوؤں نے چھوڑا نہیں اور اپنی تحویل میں لے کر کے لمبا سفر طے کر لیا۔ ڈاکوؤں نے اس بچے کو لے کر یمن کے کسی محلے میں نہیں، بلکہ سیدھے عکاظ کا ایک بازار لگتا تھا مکہ اور طائف کے بیچ میں، تو عرب میں لے کر کے آئے، اور اس کے بعد جو بازار ہوا کرتا تھا انسانوں کو خریدنے کا، انسانوں کو بیچنے کا، غلامی کا دور تھا۔ زید بن حارثہ کو غلام بنا کر ڈاکوؤں نے بیچ دیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی انسان کو بیچا جائے تو پھر وہ جس کے ہاتھ میں جاتا ہے اس کا غلام بن کر کے رہنا ہے، جب تک اس کو کوئی پیسے دے کر کے پھر آزاد نہیں کرا لیتا۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا، تو جو شخص اس کو خریدے گا وہ اس کو اپنے غلام کی حیثیت سے رکھے گا زندگی بھر۔ اب اتفاق کی بات دیکھیں، زید بن حارثہ کی ماں کے ساتھ جو حادثہ ہوا، یعنی بیٹا آنکھوں کے سامنے چھین لیا گیا، اور حقیقت یہ بھی تھی کہ یہ ماں باپ کے بہت لاڈلے بھی تھے، اور جب لاڈلا دور ہو جائے تو ماں باپ کی کیفیت کیا ہوتی۔ بہت دردناک حالت تھی۔ ان کے اشعار اگر پڑھیں اپنے بیٹے کے غم میں جو باپ نے لکھے ہیں، وہ آج تک مشہور ہیں، آج تک مشہور ہیں، کہ باپ صبح جاتے تھے، روتے ہوئے سورج کو دیکھتے تھے اور ڈوبتے ہوئے پھر سورج کو دیکھتے تھے۔ اس طرح زید کی غم میں ان کی کتنے دن گزر گئے، اور ماں ہر آنے جانے والوں سے پکڑ کر پوچھتی، کیا میرے زید کو دیکھا، کیا میرے زید کو دیکھا؟ مسافروں کو کسی کو خبر بھی نہیں کہاں لے کے گئے، کیا ہوا۔ غم میں تو انہوں نے اشعار یہ تک لکھے تھے کہ اے نکلنے والے سورج، اے نکلنے والے چاند، ہمیں یہ تو بتا کہ ہمارا زید زندہ ہے بھی یا اس کو زمین نگل گئی، یا اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی کوئی خبر تو آ جائے۔ ماں باپ کا جو بڑا غم تھا وہ بہت بڑا غم تھا، لیکن زید بن حارثہ کی قسمت جاگی ہوئی تھی۔ عکاظ کے قبیلے میں، عکاظ کے بازار میں زید بن حارثہ کو بیچ تو دیا گیا، خریدنے والا کون تھا؟ خریدنے والے حکیم بن حزام، مکہ مکرمہ کے ایک بڑے گھرانے کے شخص تھے۔ انہوں نے خریدا اور خرید کر کے لا کر تحفے میں پیش کیا، کس کو؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت خدیجہ کو اس وقت ایک غلام کی ضرورت تھی، اور حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی بڑی رئیس خاتون تھی۔ یہ اس وقت کی بھی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ نکاح میں تھیں، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کو ان کے بھتیجے، حکیم بن حزام کو نے حضرت خدیجہ کے بھتیجے بازار سے خریدا اور لا کر، ایک غلام کی ضرورت تھی تو حضرت خدیجہ کو دے دیا، تحفے میں دیا۔
حضرت خدیجہ کے گھر آ کر زید بن حارثہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. کچھ دن گزرے، جوانی کے آثار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا مجھے تمہارے اس غلام کے اندر وفاداری زیادہ دکھتی ہے، تو مجھے یہ غلام ہبہ کر دو. حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی پر اپنا غلام حضور کے نظر کر دیا. یہ وہ غلامی ہے جس پر بادشاہ بھی رشک کرے ہیں. غلامی تو تھی اس وقت کی، لیکن وہ ایسی غلامی جس کو کہا ہے سروری اچھی لگی نا خسروی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. اسی میں یہ کہا گیا، سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. زید بن حارثہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اب دیکھیں ان کے ساتھ زندگی میں جو معاملات ہوئے تھے وہ اپنی جگہ پر، لیکن حضور کے ساتھ رہنے لگے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو کام تھے سب کرتے رہے. حضرت زید بن حارثہ کا ایک یہ جملہ بھی سنیں، غلام جس کا ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ تو کھائے گا. کام کرنے والے آج تو غلام نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ہم کام کرنے والوں کو اچھی کھری کھوٹی سناتے بھی ہیں. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں غلام بن کر کے ان کے گھر گیا تھا، لیکن کبھی ایک جملہ بھی حضور سے ڈانٹتے ہوئے میں نے سنا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا ہو. جبکہ غلام کو ڈانٹنے کی اجازت کیا ہے؟ اس پر تو پورا حق ہوتا ہے مالک کا. ہوا دن اسی طرح گزرتے رہے. زید بن حارثہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. ایک دن ایسا آیا کہ یمن کا ایک قبیلہ بنو کلب، وہ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ. تو حج کے لیے جب آئے تو اس قبیلے والوں نے زید بن حارثہ کو دیکھا. حالانکہ کافی سال گزر چکے تھے، جوانی پہ آ چکے تھے زید بن حارثہ، لیکن خد و خال دیکھ کر کے بنو کلب کے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو زید بن حارثہ ہے. اس کے باپ کا روتے روتے حال کیا ہو گیا، اس کی ماں کا غم سے کیسا برا حال ہے. جا کر کے پوچھا زید بن حارثہ سے تمہارا نام کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ زید بن حارثہ نے بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا. تو ان لوگوں نے کہا ہم تمہارے علاقے کے لوگ ہیں، بنو کلب خاندان سے ہیں، اور تمہاری ماں کی یہ اشعار ہیں، تمہارے باپ کی یہ اشعار ہیں. سن کر کے زید بن حارثہ کو اپنا پرانا غم یاد آیا، ماں سے بچھڑنے کا غم، باپ سے دوری کا غم. لاڈلا بیٹا جب ماں باپ سے دور ہو گیا ہو اور بازار میں لا کر کے بیچ دیا گیا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے. پھر زید بن حارثہ نے اپنی طرف سے کچھ اشعار لکھ کر کے اس قبیلے کو بھیجا کہ جاؤ میری ماں سے کہیں مشرق و مغرب کی خاک نہ چھانے، پہاڑوں پہ نہ ڈھونڈیں. زید بن حارثہ ان کا بیٹا ایک معزز خاندان کے گھر میں خدمت کا مامور کیا گیا ہے. خوف کی کوئی بات نہیں. جب یہ قبیلہ واپس یمن پہنچا تو جاتے ہی باپ کو زید بن حارثہ یعنی حارثہ بن شرحبیل، زید کے والد کا نام، ان کو یہ مزد جاں فضا سنایا، خبر دی کہ ہم تو مکہ میں تمہارے بیٹے کو دیکھ آئے. باپ کو یقین نہیں آتا تھا، ان کی آنکھیں جانے کو قریب تھیں، روتے روتے حال بے حال. ماں کو جب یہ سنایا گیا، پھر ان کے اشعار بتائے گئے تو ان کو یقین ہو گیا کہ زید بن حارثہ کے ہی ہیں. اسی وقت فوراً مال جمع کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. زید کے والد حارثہ بن شرحبیل اور ان کے چاچا کعب دونوں نے بڑا مال جمع کیا اور کہا کہ مکہ جائیں گے اور مال دے کر، فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو آزاد کرا لائیں گے. یمن سے وہ لوگ کافی مال و دولت لے کر کے نکلے اور مکہ پہنچے. مکہ پہنچنے کے بعد انہوں نے سب پتہ معلوم کیا تھا کہ کس کے گھر میں زید خدمت پر ہیں، کس کے غلام بنائے گئے ہیں. تو انہوں سارے مکہ والوں نے، دوسرے لوگوں نے خبر دی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلام ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے. یہ خاندان
یعنی زید کے والد اور ان کے چاچا اور کچھ لوگ آئے، سیدھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور رونا دھونا شروع کر دیا.